کسی کے پاس پیسہ ہے، میں جانتا ہوں جن کے پاس پیسہ ہے اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے، کہیں آنا جانا نہیں کر سکتے. یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ صرف پیسہ ہوگا تو بہت کچھ ہو جائے گا. کہیں شہرت آزمائش کا باعث بن جاتی ہے، کہیں دولت آزمائش کا باعث بن جاتی ہے، کہیں عہدہ منصب یہ آزمائش کا باعث بن جاتا ہے. ہم انہی چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں. جن کے پاس یہ ہے ان کو پوچھو ان کو کتنی آزمائشیں ہیں. ہمیں اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ پاک نے جو ہم پر جو کرم نوازی کی ہے میرے پیارے سامنے، ہم اس کا تصور کریں اور اس پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. کیا کہیں گے؟ پھر کہیں کیا کہیں گے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے. آج یہ جملہ آج ہم نے اپنی زبان پر یاد کر کے جانا ہے. کیا کہنا ہے؟ سب مل کر کہیں. کیا کہنا ہے؟ سب مل کر کہیں گے تو آواز کچھ اور ہی نکلے گی. اب کچھ آواز نکلی نا. یہ جو میں جو کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں نا، اس سننے پر کہو یا اللہ تیرا شکر ہے. جتنے آگے پیچھے باہر ہیں، جتنے گھروں میں ہیں، کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. کوئی کہے گا یار ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے مگر مجھے یہ تکلیف. آپ بولو جو تکلیف نہیں ہے اس پر کو یا اللہ تیرا شکر ہے. اور میں کہتا ہوں اس تکلیف کے ہوتے ہوئے اگر اللہ پاک نے یہ توفیق دی کہ آپ کہہ رہے ہو یا اللہ تیرا شکر ہے، تو اس پر بھی کہو یا اللہ تیرا شکر ہے. تیرا شکر ہے مولا، تیرا کرم ہے جو مجھے تو نے توفیق دی کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اہل ہمدان میں سے ایک شخص سے ارشاد فرمایا، بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں. بس اللہ کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے. یعنی بندہ یہاں شکر کہنا روک دیتا ہے، اس پر نعمتیں آنا رک جاتی ہیں. بندہ شکر ادا کرتا رہے، صبح اٹھے شکر ادا کرے، مولا تیرا کرم ہے. کھانا کھا لے شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے. کپڑا پہنے شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے. گھر پہنچے شکر ادا، یا اللہ تیرا شکر. میں کہتا ہوں نماز پڑھی شکر ادا کر، یا اللہ تیرا شکر ہے. روزہ پورا ہوا شکر ادا کر، یا اللہ تیرا شکر ہے. اللہ نے افطار کے لیے پانی دیا، کھجور دی، جو بھی افطار کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کرنا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کی وصیت فرمائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یعنی اے اللہ تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما. یہ دعا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی. اللہ پاک ہمیں شکر گزاری جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. یا اللہ تیرا شکر ہے. کوئی ٹھیک ہے تکلیف ہوتی ہے بندے کو، آزمائش آتی ہیں، مگر جو آج اس وقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، شاید ہم میں سے کوئی ایسا ہو جس پہ کوئی امتحان، آزمائش، تکلیف یا کوئی نہ کوئی اس کے اوپر کوئی چیز نہ ہو، رائٹ؟ اس ذات میں، گھر میں، ادھر کاروبار میں، مینٹلی، فزیکلی، واٹ ایور، فائنینشلی، کچھ نہ کوئی چیز، کسی کے ساتھ کوئی چیز لگی رہتی ہے. لیکن میں اور آپ یہ غور کریں، جو کچھ مجھے ہے، جو کچھ میرے ساتھ آزمائش ہے، کیا اس سے زیادہ ہو سکتا تھا؟ ہاں ہو سکتا تھا، ہو سکتا تھا. یہ بھی ہو سکتا تھا. یہ بھی کوئی ایک بیٹے میں تکلیف ہے، اللہ نے اور بچوں میں خوشیاں نصیب کی ہیں. گھر چھوٹا ہے تو صحیح، جو باہر ہے اس کا کیا، کرائے کا ہے تو صحیح، جس کا ہے ہی نہیں اس کا کیا. فٹ پاتھوں پہ جا کر دیکھو لوگ کیسے سو رہے ہیں. یعنی بندہ غور کرے، جو ہے اس پر غور کرے، جو نہیں ہے اس پر نہ سوچے، تو اس کو اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی. اللہ تیرا سب دیکھے. یہ تو بولنا تو پڑے گا. آج ہم بولنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. کیا بولیں گے؟
سارے بولیں, کیا کہیں گے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے. جو ہم نے یہ کہا نا یا اللہ تیرا شکر ہے, اس پر بھی ایک بار کہہ دیں یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ پاک اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ, کیا کہتا ہے؟ سب کہیں کیا کہتا ہے؟ ہا کے ساتھ, ہا کے ساتھ نہیں ہے, ہا, الحمدللہ. کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. تو یہ کلمہ اللہ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر پر الہام عطا فرماتا ہے کہ اللہ پاک کا وہ شکر ادا کریں. تو ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کر. نماز پوری کر لی, یا اللہ تیرا. تسبیح کر لی, یا اللہ تیرا. زکوٰۃ دے دی, یا اللہ تیرا. حلال روزی کمائی, یا اللہ تیرا. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. ہاں بعض نادان ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں, گناہ کے ذریعے اپنے سارے کام کرتے, کہتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے. نہیں نہیں, یہ تو شیطان نے تم کو پاگل کر دیا ہے. ایسا نہیں کہتے, ایسا نہیں کہتے. وہ چوری کر کے کہے گا معاذ اللہ؟ کون کہے گا؟ بلکہ جو اس طرح کے جملے کہتے ہیں, الٹے سیدھے کام کرتے ہیں اور الٹے سیدھے ان کے پروفیشن ہوتے ہیں, اور اس پر بھی جب ان کو کوئی مال و دولت و شہرت ملی ہوتی ہے تو اس پر یہی باتیں کہتے ہیں. مگر گناہ کر کے کون کہے گا؟ کوئی چوری کر کے بولے گا اس اللہ کا کرم ہے چوری میں کامیاب ہوئی گا؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کیا بولے؟ خدا کا خوف کر, یہ کوئی بولنے کی بات ہے؟ تو یہ بولنے کی چیز یہ ہوتی ہی نہیں, بلکہ اس پر تو توبہ ہے. بندہ گناہ کر کے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے. جب اللہ سے بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہ سے بچنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جسے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہ ہوگا. یعنی اس پر نعمتیں زیادہ آئیں گی, کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. تو جس کو نعمت کی زیادتی سے محروم, یعنی فرمایا اللہ کے پیارے حبیب نے کہ جسے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہ ہوگا. اور پھر قرآن کریم کی آیت بیان ہوئی, پھر فرمایا جسے توبہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہ ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ, یعنی اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے. اللہ کریم کثرت کے ساتھ توبہ کرنے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو تھوڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا, اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اور اللہ پاک کی نعمتوں کو بیان کرنا شکر ہے اور انہیں بیان نہ کرنا ناشکری ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. جو کام ہوگا یا اللہ تیرا شکر ہے, کوئی اچھا کام ہوگا یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا شکر ہے جو میں گھر سے نکل گئی اعتکاف میں آنے میں کامیاب ہو گیا, یا اللہ تیرا شکر ہے جو تُو نے 5 دن تک مجھے استقامت دے دی. یعنی جتنا اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے اللہ پاک اپنی نعمتوں میں زیادتی فرمائے گا, اضافہ فرمائے گا. میں گھر چھوڑ کر آیا ہوں, ارے اللہ نے توفیق دی تو چھوڑ کر آیا ہوں. میں خرچہ کر کے, اللہ نے توفیق دی تو خرچہ کر آیا ہوں. میرے پیچھے یہ سارا اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہ انداز یہ اہتمام فرما دیا تھا, تم ادھر آ کر بیٹھے ہوئے ہو. یہ سب اللہ پاک کا کرم ہے. شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا, دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا ہو. تو اپنی ہر چیز میں اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے.
کوئی بھی اچھا کام. میرے امیر سنت کی ایک ادا دیکھی ہے, اللہ کرے اس ادا کو ہم ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ایک جگہ میرا بیان تھا, وہاں کچھ چند زیادہ لوگ جمع نہیں تھے, چند ہی لوگ جمع تھے, ڈرائنگ روم سیٹنگ تھی. وہاں میں نے یہ بات بیان کی تو وہاں پر ایک بزنس مین بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے پھر مجھے بعد میں بتایا. وہ بات یہ تھی کہ امیل سنت کا ایک معمول ہے, اگر اللہ کرے ہمیں یہ عادت ہو جائے کہ کبھی بھی کوئی ایسی اچھی خبر امیل سنت کو مل جاتی ہے, امیل سنت کا یہ معمول ہے, آلموسٹ یہ معمول ہے کہ امیل سنت اس خبر کے ملتے ہی سجدہ شکر ادا کرتے ہیں, سجدہ شکر ادا کرتے ہیں. اب سجدہ شکر آپ باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر سجدے میں چلے جائیں نیت کے ساتھ, میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کر رہا ہوں, اور بیٹھ جائیں, سجدہ شکر ہو گیا. وہ صاحب مجھے لاسٹ ٹائم بھی کہنے لگے, تھوڑا عرصہ دوبارہ ملے تھے, کہنے بس وہ جو آپ نے کہا تھا نا حضرت کی عادت ہے, بس وہ میری سمجھ میں آ گیا, اب بس میں سجدہ شکر ادا کرتا ہی رہتا ہوں. یعنی میں نے ان کو یہاں تک کہا تھا کہ جب آپ دفتر سے فارغ ہو کر گھر جاتے, دیکھیں اللہ پاک نے خیر و عافیت کے ساتھ گھر میں جانا نصیب کر دیا, بندہ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کر لے. سجدہ شکر ادا کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ اشراق چاش کا نماز پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ, ٹھیک ہے, پڑھیں گے نا. اب بس اشراق چاش کا ٹائم ہو گیا, اشراق چاش کی نماز پڑھ لی, اب اس پہ بھی سجدہ شکر بنتا ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. اور ایک سجدہ شکر کر لے, یا اللہ پورا دن گزر گیا, ایک اشراق چاش سے لے کر دوسرے اشراق چاش تک تو نے مجھے اتنی بڑی نعمت عطا کی, میں تو مولا کریم تصور بھی نہیں تھا کہ میرے جیسا آدمی اشراق چاش بھی پڑھے گا, میرے جیسا آدمی پانچوں نمازیں فجر سمیت پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ الحمدللہ مل رہی ہوں گی. کتنوں کو مل رہی ہوں گی الحمدللہ جماعت کے ساتھ. کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے شاید زندگی میں پہلی بار اتنی نمازیں ایک وقت میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہوں گی. بہت کئی ہوں گے جو نہیں ملتی یار, ماحول بھی نہیں ہو, ماحول ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں دعوت اسلامی ملی ہے, اس پر سجدہ شکر ادا کریں. کہ کہتا ہوں امیل سنت جیسا پیر ملا, سجدہ شکر ادا کریں. یہ بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ, 26ویں آنے والی ہے. تو یوں نعمتوں کا شکر ادا کریں, اور اپنی نعمتوں کو دیکھیں اللہ پاک نے کیسی 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 نعمتیں عطا کی ہیں. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم اپنی رب کی نعمتوں کو یاد کرتے رہے اور نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اللہ پاک دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے, پھر وہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرے, اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ پاک کے لیے تواضع کرے, تو اللہ پاک اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کے آخرت میں درجات بلند فرماتا ہے. اور جس پر اللہ پاک نے دنیا میں انعام فرمایا اور اس نے شکر ادا نہ کیا, اور نہ اللہ پاک کے لیے اس نے تواضع کی, تو اللہ پاک دنیا میں اس نعمت کا نفع اسے روک لیتا ہے, اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے. پھر اللہ پاک چاہے گا تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اس سے درگزر فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا کرے. تو آج ہم نے کیا جملہ سیکھا, کیا کہنا ہے؟ سب مل کر کہے, کیا کہنا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے. اللہ پاک شکر گزاری کی توفیق عطا کرے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. یہ بھی کہہ دیں, یا اللہ تیرا شکر ہے, شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رويت سنة الاعتكاف. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا, اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقربہ
عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ درود پاک یاد کر لیجیے تو اچھا ہے، کیونکہ یہ درود شفاعت کہلاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك يوم القيامة صلوا على الحبيب صلى الله على محمد۔ آج کل الحمدللہ روزے چل رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، بعض اوقات وہ قے ہو جاتی ہے کسی کو، تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب روزہ ہوا کیا۔ یہ کئی بار مطلب نوٹ کیا ہے کہ لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں۔ تو آج روزے میں قے کے متعلق مسئلہ عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا، یہ سب کی ضرورت ہے۔ فیضان رمضان میں سے یہ لیا ہے۔ قے کے 7 احکام۔ روزے میں خود بخود کتنی ہی قے یعنی الٹی وامٹنگ ہو جائے، خواہ بالٹی کیوں نہ بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی، اور اگر وہ منہ بھر ہے، منہ بھر کی تعریف ابھی آگے بیان کروں گا، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، قصدن یعنی جان بوجھ کر منہ بھر قے ہونے والی قصدن یعنی جان بوجھ کر منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قے میں کھانا یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے۔ نمبر 4، اگر منہ بھر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5، قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی مگر تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہ آئی، تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا۔ نمبر 6، منہ بھر سے کم قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 7، منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ نہ ٹوٹا، البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا۔ منہ بھر قے کے معنی بھی سن لیجئے۔ منہ بھر قے کے معنی یہ ہے کہ اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے، جیسے کہ قے کا زور لگا، جسے اچھو لگنا بولتے ہیں، اچھو لگا تو یوں کر کے روک رہے ہیں، تو یہ منہ بھر ہے کہ بلا تکلف، یعنی یہ تکلف سے رکی نا۔ اور منہ بھر قے یہ ہے کہ بلا تکلف، اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے، خر کر کے نکل پڑتی ہے، یہ اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے۔ منہ بھر قے کے معنی یہ ہے کہ اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے۔ تکلف سے روکا یوں کر کے تو رکی، ورنہ تو یہ نکل پڑتی۔ تو یہ منہ بھر کی تعریف ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا، قے کے تعلق سے وضو کے بھی مسائل ہیں،
تو نیت کی ہے کہ انشاءاللہ الکریم یہ قے کے تعلق سے وضو ٹوٹتا ہے، کب ٹوٹتا ہے وغیرہ، یہ انشاءاللہ الکریم کل فجر کے بعد بیان کے بعد حاج عمران کے عرض کرنے کی نیت ہے میری. وامٹنگ نہیں، وامٹ. قے یعنی انگلش میں بولیں گے وامٹ، اردو میں قے بھی بولتے ہیں، الٹی بھی بولتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شجرہ شریف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر ہم کو فرح دے حسن و سعاد، بل حسن اور بو سعید سعدیزہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقاً سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح ہو منصور رکھ، دے حیات دین محیے جاں فضا کے واسطے، نور عرفان و علوم و حمد و حسنہ و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روئے ایمان و جمال، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے عیسیٰ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، کر عطا احمد
احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیاں کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر میرے مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے صدقہ ان آیا کدے چھ عین اس علم و عمل عفو و عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو صلاة الاشراق یرحمنا اللہ رحمت با